ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا. دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اڑتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا. تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے. اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ. وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا. بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ. مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ تو میری بیوی کو کہنا نہیں کسی سے. نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی. یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے. ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا. اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی. کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا. بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا. بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر. پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا تو چار تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے. بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی. قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے. اور اگر دو آنسو نکال لیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی. کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر. اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا ان کیدکن عظیم، ان کی چالیں بڑی خطرناک. ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا. ساری عورتیں کہنے لگی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا. اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا. اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے. آیا اور تو سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا. اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی دی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی. جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی.
اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی، تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالی اور اللہ سے دعا کی۔ جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے، اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ دھوکا نہ کر لے، یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے، اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اَسْقُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، تو میں بھی ان کے ساتھ مکالمہ کر بیٹھوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے، جیل بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے،